इस नई कैद में से कुछ सुकून था, क्योंकि इसे यहाँ गोश्त पेट भर कर मिल रहा था, मगर एक तशनगी थी आज़ादी की, जिसकी वो कोशिश करना चाहती थी। आज वो कुछ बेचैन होकर पिंजरे में चक्कर काट रही थी कि अचानक इसने वो मंजर देखा जो शायद जिंदगी में इसने तस्वुर भी ना किया हो। इसने देखा वो अंग्रेज इसके पिंजरे की जानिब बढ़ रहा था। वो आगे था और कुछ ही फासले पर वो चुड़ैल थी जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। वो समझ गई सुंदरी चुड़ैल इसे यहाँ से लेकर जाएगी और इसे अपनी भयानक कैद में रखेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक वो अंग्रेज पलटा और इसने चुड़ैल को बालों में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा और वो किसी रबड़ की गुड़िया की तरह इसकी जानिब आई। फिर इसने इसे बालों से पकड़े पकड़े बैल बजाई और इसके बाद सब एहलकार इकट्ठे हो गए। इसने वहां रखे एक और पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। इस दौरान वो चुड़ैल का रूप धार चुकी थी, मगर इसका कोई भी जादू असर नहीं कर रहा था। इस अंग्रेज ने सबसे कहा वीडियो बनाई जाए। फौरन एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई जिसमें जोसेफ ने एक चुड़ैल को बालों से पकड़ा हुआ था, जबकि चुड़ैल हाथ पांव चलाकर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाब नहीं हो रही थी। फिर जोसेफ ने वीडियो में ही इसके सामने के सारे बाल काट दिए। बाल काटते ही वो फौरन इंसानी शक्ल में आ गई। जोसेफ ने वो वीडियो अपने आईडी से जैसे ही अपलोड की, कुछ ही घंटों में वो दुनिया भर में फैल गई। फिर वीडियो के आखिर में कहा गया कि इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली भी मौजूद है, जिसको वो बहुत जल्द मीडिया के सामने पेश करेंगे। फिर इसने सुंदरी के बाल काटने के बाद इसे बिल्ली के साथ वाले पिंजरे में कैद कर दिया। ये भी ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल पिंजरा था, जिससे सुंदरी का निकलना नामुमकिन था। पहले दोनों पिंजरे एक ही लाइन में रखे हुए थे। फिर जोसेफ ने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया। इसने सुंदरी को पिंजरे में कैद देखकर बहुत खुशी का इजहार किया, क्योंकि यही वो जालिम चुड़ैल थी जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसका दिल कर रहा था कि आज इसका पिंजरा किसी तरह खुल जाए और वो इस चुड़ैल पर हमला कर दे। इसीलिए वो बेचैन होकर अपने पिंजरे में इधर उधर घूमने लगी। इसकी बेचैनी को जोसेफ ने फौरन महसूस कर लिया। जब बिल्ली पिंजरे के पास आकर जोसेफ को देखकर गुर्राने लगी और बार बार सुंदरी के पिंजरे की जानिब लपकने लगी, जोसेफ मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। फिर इसने अपने पास खड़े सेक्रेटरी से कहा कि बिल्ली का पिंजरा खोल दो और इसे सुंदरी के पिंजरे में बंद कर दो। ये सुनकर मीनाक्षी खुशी से निहाल हो गई, जबकि सुंदरी चिल्लाने लगी, खबरदार ऐसा मत करना जोसेफ, वरना अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। खबरों में बताया जा रहा था कि पंडित राम का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। मैंने जब यह खबर सुनी तो दोनों मियाँ बीवी को जाकर बताया। पंडित राम का कत्ल हो गया, यकीनन ये इसी चुड़ैल और मनोहर का कारनामा होगा। मैंने गौर अली को मुखातिब करते हुए कहा। इसने कहा, आप सही कहते हैं शाह जी, क्योंकि इसे बिल्ली की तलाश थी और वो इसे हर हालत में बलिदान के लिए अपनी कैद में रखना चाहते थे। अब हमें इस अंग्रेज से मिलना होगा, शायद वो हमें बिल्ली से मिलने दे या हमारी कोई मदद करे। इसीलिए आज हमें कुछ करना होगा। मैंने पता कर लिया है, इससे रब्ता सोशल मीडिया के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि आजकल वो एक मावराई मखलूक के बारे में फ़िल्म बना रहा है। मिस्टर जोसेफ की इस फिल्म के बारे में काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि असली घोस्ट लेकर आ रहा है। इस फिल्म में इस सिलसिले में मिस्टर जोसेफ की शोहरत बढ़ती जा रही है। हमें इसे आज इस सोशल मीडिया के जरिए पैगाम भेजना होगा कि जिस बिल्ली को इसने कैद में रखा हुआ है वो हकीकत में बिल्ली नहीं है। ठीक है शाह जी, फिर आप देर ना करें और अभी पैगाम भेजें इसे। गौहर अली ने मुझे पुरुमीद नज़रों से देखते हुए कहा। फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जोसेफ के नाम पर यूँ जारी किया। मिस्टर जोसेफ, मेरा नाम गौस शाह है। मैं एक गांव मस्तान खान का रहने वाला हूँ। मेरे पास आपके लिए इतना है कि जिस बिल्ली को आपने मिस्टर पंडित राम से ख़रीदा था वो हकीकत में एक बिल्ली नहीं है, वो हकीकत में एक जीती जागती लड़की है। इसके माँ बाप मेरे पास हैं और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन हैं। मेहरबानी करके हमसे जितना जल्दी हो सके रब्ता करें ताकि इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें और एक मजलूम लड़की को शैतानी चुंगल से छुड़ाकर इसे इसकी हकीकी ज़िंदगी लौटा सकें। मेरा रब्ता नंबर ये है। फिर नीचे गाँव का पता भी लिख दिया गया। इस पैगाम को मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और फिर इसके नतीजे का इंतजार करने लगा। एक दिन पूरा गुजर गया, किसी ने हमसे कोई रब्ता ना किया। बेचारा गौहर अली बार बार उठकर मेरे पास आता और पूछता कि क्या खबर है शाह जी। मैंने कहा, तसल्ली रखो गौहर अली, अभी खामोशी है। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा सबसे पहले आपको इतला दूंगा। मैं भी काम के दौरान बार बार अपना मोबाइल देखता रहा कि शायद कोई मैसेज आया हुआ हो या किसी ने रब्ता किया हो, मगर मिस्टर जोसेफ की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। फिर काम से फारिग होकर तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने मोबाइल चेक किया तो मिस्टर जोसेफ के अकाउंट से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जोसेफ ने खौफनाक शक्ल वाली सुंदरी को इसके बालों से पकड़ा हुआ था। फिर देखते ही देखते इसने सुंदरी के बाल काट दिए। बाल काटते ही वो फौरन इंसानी शक्ल में नजर आने लगी। फिर वीडियो के आखिर में इसने खौफनाक बिल्ली का भी तस्करा किया कि वो इसके कब्जे में है। मैंने फौरन जाकर दोनों मियाँ बीवी को मिस्टर जोसेफ की वायरल वीडियो दिखाई, जिसे देखकर वो दोनों खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया कि चुड़ैल पकड़ी गई है। अब इन्हें यकीन हो गया कि मिस्टर जोसेफ इनसे रब्ता ज़रूर करेगा। इस इंतजार की कश्मकश में तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया, मगर मिस्टर जोसेफ ने इससे कोई रब्ता नहीं किया और ना ही किसी और ने इस सिलसिले में इनकी मदद की। अब हमने खुद मिस्टर जोसेफ से जाकर मिलने का फैसला किया
ہم تقریباً 5 لوگ تھے، جس میں دونوں میاں بیوی، میں اور گاؤں کے 2 اور لوگ تھے۔ ہم اکٹھے گاؤں سے روانہ ہوئے۔ ہماری منزل پہاڑ کے دامن میں واقع ایک فارم ہاؤس تھی، جس کا مالک مسٹر جوزف تھا۔ اس فارم ہاؤس کا پتہ ہم نے بہت مشکل سے لگوایا تھا۔ 1 ہفتے کی طویل انتظار کے بعد جا کر ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلا، جو اس کے کسی دشمن نے ہماری ویڈیو دیکھ کر ہمیں جوزف کے فارم ہاؤس کا پتہ بتا دیا تھا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد ہم اس مطلوبہ فارم ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے بے صبری سے بیل بجائی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹہ ہم وہیں کھڑے بیل بجاتے رہے، مگر مکمل خاموشی تھی۔ پھر ہمارے پاس ایک آدمی گزرا۔ اس نے کہا، آپ اس پروڈکشن ہاؤس کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم مسٹر جوزف سے ملنے آئے ہیں، مگر وہ تو کل ہی امریکہ چلے گئے۔ اس نے گویا یہ خبر دے کر ہمارے سروں پر بم گرا دیا۔ جوزف نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ ایک بلی کا پنجرہ کھول دو اور اسے اس چڑیل کے پنجرے میں ڈال دو۔ سندری چڑیل چیخنے چلانے لگی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ پھر جو ہی بلی کا پنجرہ کھولا جانے لگا، سندری نے چلاتے ہوئے کہا، رک جاؤ، میں تمہیں اس بلی کی پوری حقیقت بتاتی ہوں۔ جوزف کی چالاکی اور عیاری یہاں کام آ گئی۔ اس نے اہلکاروں کو وقتی طور پر روک دیا اور کیمرہ آن کر کے سندری سے بولا، ہاں اب شروع سے آخر تک بتاؤ، اس بلی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سندری نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان بتا دی۔ سیتا رام کے سے گھر کام کرنے سے لے کر میناکشی کے بلی بننے تک کا پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ میناکشی غور سے اس کی باتیں سنتی رہی، مگر اس واقعے میں سندری نے یہ جھوٹ بولا کہ اسے کسی کالے جادو کے ماہر انسان سے بلی نے تبدیل کیا، اور وہ منوہر کا اور اپنا ذکر گول کر گئی۔ اس کے اس جھوٹ پر بلی زور زور سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ جوزف کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سندری غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، تاہم اس نے خاموشی اختیار کی اور اس جھوٹی کہانی کی ویڈیو بنا لی، تاکہ یہ ویڈیو اس کی آنے والی فلم کے لیے کارآمد ثابت ہو، تاکہ وہ فلم بنانے میں کامیاب ہو۔ پھر وہ وہاں سے چپ کر کے اٹھ کر اپنے آفس آیا اور اپنے قریبی دوست رابرٹ کو فون کر کے بلایا۔ رابرٹ اس کے ہر کام کا معاون کار تھا۔ اس نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جوزف کس طرح 2 اصلی گھوسٹ قابو کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کافی داد دی اور آئندہ کا منصوبہ بتایا۔ جوزف، تم ان دونوں کی براہ راست لڑائی کروا کر اپنی فلم کو کامیاب کروا سکتے ہو۔ تمہیں لڑائی کا مکمل بندوبست کرنا ہوگا، ایک مکمل کھلا میدان ہو جس کی ہر طرف سیکیورٹی فول پروف ہو۔ دونوں کے بھاگنے کی صورت میں جال ہر طرف پھیلا دیا گیا ہو، تاکہ بھاگنے کی صورت میں دونوں کو بر وقت پکڑا جا سکے۔ اس ساری صورتحال میں کیمرہ مین ہر طرف شوٹ کے لیے تیار ہوں، تاکہ فلم کی لائیو ریکارڈنگ کی جا سکے۔ جوزف کو رابرٹ کا مشورہ پسند آیا۔ بس آج سے ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں، تاکہ تمام تیاری آج مکمل ہو اور کل اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ پھر ان دونوں نے اپنے اہلکاروں کو بلایا اور کل کے کام کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ وہ بہت تیزی سے یہ کام کرنا چاہ رہا تھا۔ اب رابرٹ نے صحیح مشورہ دے کر اس کا کام آسان کر دیا۔ اس کا فارم ہاؤس ایک بہت بڑے کھلے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا، جس کے باہر ہر طرف فول پروف سیکیورٹی تھی۔ فارم ہاؤس سے باہر ہر جگہ جال بچھا دیے گئے تھے۔ ہر جال کے ساتھ 4 سیکیورٹی والے چوکس کھڑے تھے، جو ہر طرح کے حالات کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ تھوڑی دیر میں دونوں پنجروں کو نزدیک لایا گیا۔ سندری اور بلی کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بلی اپنے پنجرے میں آج بہت خونخوار انداز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور غرا رہی تھی، جبکہ سندری جادو کر کے چڑیل بننا چاہ رہی تھی، مگر اس کا ہر جادو ناکام ہو رہا تھا۔ ابھی لڑائی شروع ہونے ہی والی تھی کہ جوزف کو کسی کی وائرل ویڈیو لا کر دکھائی گئی۔ یہ گاؤں مستان خان کے کسی غوث شاہ کا ویڈیو کا پیغام تھا، جس میں بھی وہ جوزف سے ملنے کا خواہش مند تھا، مگر اس نے اس پیغام پر کان نہ دھرا اور کہا اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ پھر اس نے سب کو پیغام دیتے ہوئے کہا، اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لو اور دونوں پنجروں کا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کھول دو۔ دونوں پنجروں کو کھول دیا گیا۔ بلی اور چڑیل دونوں آمنے سامنے آ گئی۔ میناکشی نے ایک پل ضائع کیے بغیر سندری پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سندری لہو لہان ہو گئی۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ پھر کچھ ہی منٹوں میں بلی نے اس کو چیر پھاڑ کر کے مار ڈالا۔ یوں اس نے اپنی ایک مجرم سے بدلہ لے لیا۔ وہ بہت خوش تھی اسے مار کر، اور یہ اس کا بلی بننے کے بعد پہلا انسانی حملہ تھا۔ ابھی وہ سب حیرت سے سندری کو مرا ہوا دیکھ ہی رہے تھے کہ بلی نے جمپ لگایا اور دیوار کے باہر کود گئی، مگر وہ دور نہ جا سکی اور مضبوط جال میں جکڑی گئی۔ مگر جال کے اندر ہی اس نے اچھل کود شروع کر دی اور لوہے کے تاروں سے بنے ہوئے جال کو تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جوزف نے جال کے اوپر ہی پنجرہ ڈال دیا۔ پھر جوزف نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ فارم ہاؤس کے باہر کوئی بھی آئے تو کہنا ہم امریکہ چلے گئے ہیں، کسی بھی صورت میں کوئی اندر نہ آنے پائے، اور اس بات کو یقینی بناؤ۔ منوہر لال کالی عمارت میں بے چین گھوم رہا تھا۔ وہ اس وقت چلے کی آخری رات کاٹنے والا تھا، پھر کل سے وہ آزاد تھا اپنی شیطانی گر آزمانے کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ آج رات کے بعد وہ سندری کو اس انگریز کی قید سے آزاد کرا لائے گا۔ پھر اچانک کالی عمارت میں کالا دھواں ہر طرف سے چھا گیا۔ پھر وہ اس کی شیطانی جیلوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر ان شیطانی چیلوں نے آ کر بتایا کہ آج بلی اور سندری کی لڑائی کروائی جا رہی ہے، جبکہ سندری اپنی تمام طاقت کھو چکی ہے، کیونکہ اس انگریز نے اس کی اصل طاقت والے سارے بال کاٹ دیے ہیں اور وہ دوبارہ چڑیل نہیں بن سکتی۔ اس لیے اگر لڑائی کروا دی گئی تو بلی جیت جائے گی۔
پھر چیلو نے بتایا کہ آپ چلہ چھوڑ کر آج نہیں جا سکتے۔ منوہر کے خوفناک چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے چلے کے دوران منتر پڑھا اور فارم ہاؤس کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا، جس میں اس نے دیکھا کہ بلی نے کس طرح منٹوں میں سندری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس انگریز نے چلاکی سے دوبارہ اسے قید کر دیا۔ چلے کے بعد دیکھو میں اس انگریز اور میناکشی کا کیا حال کرتا ہوں، اس نے خوفناک آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ پھر دوبارہ شیطانی چلے میں مصروف ہو گیا۔ پھر آج کی رات اس نے چلے میں مکمل کر لی۔ جیسے ہی دن ہوا اس نے اپنے تمام شیطانی چیلوں کو اکٹھا کیا۔ اس کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انگریز ایک ہی دن میں ملک چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، جبکہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ یہاں ہی فلم کی شوٹنگ کر رہا ہے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے ابھی نہیں جائیں گے، بلکہ قریبی رہائش اختیار کر کے ارد گرد کی نگرانی کریں گے۔ خود کھوج لگائیں گے کہ کیا واقعی جوزف بلی کو امریکہ لے گیا ہے یا محض اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ ہم فارم ہاؤس سے نکل کر آبادی میں آئے اور یہاں کرائے کا ایک مکان تلاش کیا۔ مکان ہمیں جلد ہی مل گیا۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا۔ رات ہم نے سکون سے گزاری، پھر کسی ہوٹل سے لے کر ناشتہ کیا اور دوبارہ چھپ چھپا کر اسی ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار ہم صرف 2 لوگ گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں اپنے ساتھ ایک اور لڑکے احمد کو لیا۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ وائرل ویڈیو کی وجہ سے میں کافی مشہور ہو چکا تھا۔ پھر مجھے جوزف کے لوگ آسانی سے پہچان سکتے تھے۔ میں نے احمد کو وہیں بٹھایا اور خود فقیر کے حلیے میں فارم ہاؤس کی جانب بڑھا۔ ہاتھ میں نے کشکول لیا ہوا تھا تاکہ ہر کوئی مجھے فقیر سمجھے۔ صدا لگا رہا تھا اور فارم ہاؤس کے ارد گرد مکمل چکر کاٹ رہا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی باہر نہیں نکلا تو میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنی نظریں فارم ہاؤس پر لگا دی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے فارم ہاؤس کے دروازے پر ایک عجیب و غریب کالا دھواں اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے مختلف ڈراؤنی شکلیں اختیار کر لیں۔ ان میں ایک شکل سب سے زیادہ بھیانک تھی۔ وہ ایک بہت بڑا گدھ تھا جس کی لمبی گردن نہایت خوفناک تھی، جبکہ باقی شکلیں اس کے ارد گرد حصار قائم کیے ہوئے تھیں۔ اس نے کوئی منتر پڑھا، فارم ہاؤس کی دیواریں پھٹ گئیں اور وہ سب عجیب و غریب شکلیں اس میں داخل ہو گئیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ سندری کو مار کر وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے اپنے ایک دشمن سے بدلہ لے لیا تھا۔ جیسے اس نے سندری کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کے فوراً بعد یہاں سے فرار کا سوچا، مگر مکار انگریز نے جال کے اوپر پنجرہ ڈال دیا۔ یوں وہ ایک بار پھر قید ہو گئی، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس قید سے جلد ہی آزادی حاصل کر لے گی اور ہرگز انگریز کی قید میں نہیں رہے گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ پنجرے کو اٹھا کر بڑے برآمدے میں بند کر دیا گیا۔ پھر تقریباً 15-20 منٹ کے بعد بہت سارا گوشت پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ سارا گوشت چٹ کر گئی۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد انگریز اور باقی لوگ پنجرے کے نزدیک آئے اور بلی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے پاس دنیا کی سب سے خطرناک بلی موجود ہے اور آپ کی لائیو ویڈیو نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دی ہے۔ اس آدمی نے جوزف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس کو لائیو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ جس پر جوزف نے کہا، ہم اس پیشکش پر غور کر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ انتظار کے بعد ایسا کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ کمرے سے نکلنے لگے کہ اچانک کمرے میں عجیب و غریب دھواں بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں کالے مرغولوں کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ مرغولے خوفناک ڈراؤنی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں ایک مرغولہ بہت بڑا ڈریکولا گدھ کی شکل کا تھا، جس کی جسامت بہت بڑی تھی۔ وہ سب انگریز خوفناک شکلوں کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ بڑے گدھ کو میناکشی فوراً پہچان گئی۔ وہ منوہر لال تھا، جو یقیناً سندری کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اسے سمجھ میں دیر نہیں لگی۔ خوفناک شکلوں نے چلانا اور دھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ غیر انسانی آوازوں میں بول رہے تھے۔ انگریز ان کی بات سمجھنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر ان شیطانی مرغولوں نے ایک ایک کر کے سب پر حملہ کر دیا، جس میں جوزف کے ساتھ آئے ہوئے سارے انگریز موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ شیطانی مرغولے اس بڑے ڈریکولا گدھ کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ اب برآمدے میں صرف جوزف بچا تھا، باقی اس کے سامنے قید بلی کا پنجرہ تھا۔ وہ بڑا ڈریکولا گدھ آہستہ آہستہ جوزف کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے منہ سے خوفناک گھراہٹ نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا لمبے ناخنوں والا ہاتھ جوزف کی جانب بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ کوئی حرکت نہ کر پایا۔ جوزف نے چلا کر کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ گدھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بڑے ڈریکولا گدھ نے اپنے دونوں ہاتھ بلی کے بڑے پنجرے پر مارے۔ پنجرہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بلی آزاد ہو کر سامنے کھڑی تھی۔ جو ہی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، گدھ نے اسے اپنی لمبی چونچ میں منہ میں ڈال لیا۔ میناکشی ڈریکولا کی چونچ میں بری طرح پھڑپڑا رہی تھی، مگر آزاد نہ ہو سکی۔ گدھ بلی کو لے کر غائب ہونے ہی والا تھا کہ اچانک گدھ کی دم پر جیسے کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو۔ خبردار، بلی کو چھوڑ دو ورنہ ابھی بس کر دوں گا۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ عجیب و غریب حلیے والا فقیر تھا، جس کے ایک ہاتھ میں کشکول تھا اور دوسرے ہاتھ میں تعویذ بندھا ہوا تھا۔